یہ فحش کام جو یہ حیا کی ضد ہے، یعنی اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا فطری حجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا پردہ اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے۔ پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئی، پھر انسان چاہے جس وادی میں جائے منہ مارے، جو چاہے غلط کام کرے۔ تو کیونکہ انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر، ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ سیرت و کردار کا مواد نکل جائے گا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ در حقیقت جس معاشرے میں زنا کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنا کا تو شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا تو کیا کرتا ہے مجھے کیا معلوم۔ وہ جو باہمی اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے، باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے سے محبت و رافت اور الفت وہ ختم ہو جاتی ہے، معاشرے کے معاشرتی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بے اعتمادی کی فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کی بھی نیگیٹو سائیکالوجی ہوگی، پازیٹو نہیں ہوگی۔ ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے، میوچول کانفیڈنس ہے، آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے۔ اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، مثبت جو ہے سیرت و کردار کی تعبیر ہوگی۔ اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک قانونی سا بندھن تو ہے، یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے، بندھن ہے، باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشی نہیں ہے، کوئی آپس میں محبت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ لبنان میں ایک اسلامی تنظیم بنی تھی عباد الرحمن، بڑے نیک لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی جو لبنان گئے تھے۔ اس عباد الرحمن کے اس رکن نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری بیویاں پیچھے کیا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کے اندر مثبت جذبات کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ اس گھر کے اندر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے تاکہ سکون حاصل کرو، اس گھر کے اندر تو وہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں یہ زنا کا چلن عام ہو جائے۔ اب آگے چلیے، اسلامی معاشرے کی ایک اور اہم خصوصیت کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو۔ ایک تو یہ کہ آپ حیوانات ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے غذا کے طور پر وہ جانور پیدا کیے۔ ایک ہے انسانی جان، نفس، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہرگز قتل نہ کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ یہ احترام جان جہاں نہ اگر نہ ہوگا کسی معاشرے میں تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ انسان کو جو کہا جاتا ہے گریگیریس اینیمل، یہ متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادیوں میں۔ تمدن جو ہے اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ بہت سے حیوانات بھی ایسے جو مل جل کر رہتے ہیں، قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، غول کے غول چلتے ہیں، لیکن انسان میں آ کر یہ تمدن کا وصف جو ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا۔ لیکن اس تمدن کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی اور ایک دوسرے کے مال کی پوری جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچایا جائے نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس میں سب سے پہلے شے جو ہے وہ جان آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں
ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس نے انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ تو جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے گا تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ اینٹی سوشل ہے ایک تحریک، اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لے لی جاتی ہے۔ چند روپوں کے لین دین کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن بحث کے اندر جذبات اتنے جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ قتل کر دیا۔ ذرا سا بچوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا ہے اور وہ جھگڑا طول کھینچ گیا، اس میں قتل در قتل معاملات ہو رہے ہیں۔ انسانی جان کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ البتہ الا بالحق، ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جان کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی، حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ احادیث کے اندر 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں جو قتل بالحق ہوگا۔ نمبر 1، قتل عمد کی سزا کے طور پر انسان کو قتل کیا جانا، جان بوجھ کر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ البتہ اس کے اندر اسلامی قانون کا یہ خاص جو ہے وصف ہے کہ اس نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء خون بہا لینے کو تیار ہو جائیں کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس قتل کو معاف کر دیں گے، وہ قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی اگر اتنے لاکھ روپے دے دیے جائیں، اس کا حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ یہ حق جو ہے مقتول کے ورثاء کا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عدالت جو ہے مجبور نہیں کر سکتی، کوئی صدر مملکت جو ہے کسی قاتل کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ یہ ہمارے دستور میں بھی ہے اور بالکل غلط، غیر اسلامی دفعہ ہے، یہ غالباً دفعہ نمبر 45 ہے ہمارے دستور میں۔ صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ قاتل پر قتل ثابت ہو چکا، اسے سیشن جج نے جو ہے سزا دے دی، ہائی کورٹ میں اپیل مسترد ہو گئی، سپریم کورٹ میں مسترد ہو گئی، پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل پر غور کرے اور چاہے تو اس کو بخش دے۔ اسلام میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں، یہ حق حاصل ہے مقتول کے ورثاء کو۔ وہ چاہے تو بغیر کچھ پیسہ لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے تو خون بہا لے کر معاف کر دیں، جان بخشی کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ چاہے کہ نہیں صاحب خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک شکل ہو گئی قتل بالحق کی۔ نمبر 2، قتل بالحق کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے جو شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بدترین شکل میں قتل کی سزا ہے، وہ رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے، یہ بھی قتل ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ پھر ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ جب وار ڈکلیئرڈ ہو تو حربی کافر جو ہے، وہ کافر جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اعلان شدہ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کو جب چاہے آپ قتل کر دیں، نہیں، ذمہ کو آپ قتل کریں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، وہ آپ کی ریاست کا شہری ہے۔ تو یہ ہے 4 شکلیں جس کے علاوہ کوئی صورت اسلام میں کسی انسان کی جان کے لینے کی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ان 4 شرطوں کے علاوہ قتل کیا گیا، من قتل مظلوما، تو گویا کہ وہ ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، وہ مظلوم ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی یعنی اس کے وارث کو سند عطا کر دی ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو حکومت کا رول اس میں کیا ہوگا؟ تفتیش کرے، تحقیق کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ قائم کرے، ثابت کرے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ مقتول کے وارث کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کہیں گے صاحب خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہے کہ جس طور سے اس قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا اسی طور سے وہ مقتول کا وارث جو ہے قاتل کو قتل کرے گا۔ کسی نے خنجر مارا تھا تو خنجر مارا جائے گا، کسی نے گولی ماری تھی گولی ماری جائے گی۔ اور یہ شکلیں ہوئی ہیں، حال ہی میں طالبان کی حکومت میں یہ شکل ہوئی ہے
کھلے میدان کے اندر جو ہے قصاص لیا۔